میری کہانیوں کی ایک کتاب ہے وزٹنگ کارڈ۔ اچھا، یہ کتاب کا نام میں نے اس لیے رکھا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو اپنا وزٹنگ کارڈ دیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے یہ میرا تعارف ہے، تو اس کو ایسے وزٹنگ کارڈ بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب بعد میں نے وزٹنگ کارڈ کے طور پر اپنی ایک کہانی کو دیکھا تو وہ کچھ اور ہی پھر بن گیا۔ میں اس کتاب کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اور اکثر جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ آج میں یہ کتاب جو ہے شروع کرتا ہوں، امید ہے میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دوں گا۔ اس کا پہلا جو پیش لفظ ہے اس کا نام اعتراف۔ میں شعر کہتا تھا، لیکن محمود کنور نے میرے اندر کے کہانی کار کو دریافت کیا اور مجھے کہانیاں لکھنے پر راغب کیا۔ مجھے خوف تھا کہ میں کہانی نہیں لکھ سکوں گا، کہ میں اس وقت طاہر مسعود جیسے لکھاری کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، احمد حمیش سے دوستی پر فخر کرتا تھا اور احمد داؤد کی کتابیں تلاش کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیسے میں نے پہلی کہانی سانپ اور سیڑھیاں لکھ لی، اور اسی کہانی نے مجھے یقین بخشا کہ میں دراصل کہانی کار ہی ہوں۔ خدا کا شکر کہ مجھے اذیت کے دن ملے اور بے رحم خوبصورتیاں ملیں اور میں کہانیاں لکھتا رہا۔ گزشتہ برسوں نے تخلیق کے بہترین مواقع فراہم کیے، لیکن فرصت نہ دی کہ اپنی کہانیوں کا انتخاب چھاپ سکوں۔ وہ تو میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی انتظامیہ کا خاص طور پر ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ملازمت سے ازراہ کرم فارغ کر دیا اور میں نے فرصت پا کر اپنی کہانیوں کو کتابی شکل دی۔ میں یونیورسٹی کے افسر اعلیٰ محترم انوار صدیقی سمیت ان تمام افراد کا شکر گزار ہوں جن کی جہد مسلسل کے نتیجے میں آج کہہ سکتا ہوں کہ نوکر نہیں ہوں۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر بحث کرتا رہتا ہوں کہ دنیا کے اعلیٰ ادب کو سیکس نے نہیں بلکہ نفرت نے جنم دیا ہے۔ فنکاروں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم تخلیقی حالات سے گزر رہے ہیں، کہانیاں لکھیں، شعر کہیں، پینٹ کریں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ ہم اذیت دنوں، خوف اور نفرت راتوں میں اپنے بھیانک خواب لے کر لفظوں، رنگوں اور مٹیالی خوشبوؤں میں سسکتے ہیں، اور خوف ہمیں ہمارے زندہ ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اگر ہم دھتکارے ہوئے بے خوف لوگ ہوتے تو بھی ہم کیا کر لیتے؟ پھر کیوں نہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑھا چڑھا کر اپنائیں اور اپنی ایک بچی ہوئی سانس کو 100 سال کہیں، پھولوں، خوشبوؤں اور رنگوں میں اپنی آنکھیں چھوڑانے کا فائدہ۔ بس ایک پاگل پن چلے، ایک پاگل پن ہی صحیح، لیکن اگر یہ پاگل پن ہم سے ایک لفظ ایسا لکھوا دے جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے تو اور کیا چاہیے؟ اور پھر میں تو کہانی لکھتا ہی اپنی نجات کے لیے ہوں۔ اگر کہانی نہ لکھوں تو ایک آصف مجھ پر مسلط ہو جاتا ہے، مجھے ڈراتا، دھمکاتا، مارتا اور خوفزدہ کرتا ہے۔ اس کی دہشت سے میں چیخ اٹھتا ہوں اور وہ مجھے خوفزدہ دیکھ کر کہے لگاتا ہے، ہنستا ہے، میری بے بسی، مجبوری اور خوف اور نفرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں اذیت روشن کر دیتا ہے۔ اپنے گندے ہاتھوں سے میرے سر کے بالوں کو جکڑ کر وہ میرے سر کو رائٹنگ ٹیبل پر مارتا ہے اور مجھے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔
میں کئی دن کہانی لکھنے سے انکار کرتا ہوں۔ آخر ایک دن اپنی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہوں کہ اگر اب بھی میں نے نہ لکھا تو ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جاؤں گا، یا دماغ کی شریانیں پھٹ جانے کی وجہ سے مر جاؤں گا، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے۔ میں صرف اس کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ جس دن وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی اس دن سے میں کوئی کہانی نہیں لکھوں گا۔ مجھے کسی نجات کی فکر نہیں ہوگی۔ وہ آسے میرا سر میری رائٹنگ ٹیبل پر مار مار کر مجھ سے کہانی نہیں لکھوا سکے گا۔ کوئی اذیت ناک دور، کوئی بے رحم شام، کوئی خوبصورت لڑکی مجھ سے کہانی نہیں لکھوا سکے گی۔ اظہر نیاز، 26 مئی 1992۔